السلام علیکم، میں ہوں احسان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان رضا آفیشیل لائیو فیس بک پیج ٹرانسمیشن، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے رانا عادل، ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نواب شاہ ٹیم کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خدمت امت سے عبد القیوم جٹ، جو کہ نائب پریزیڈنٹ ہیں خدمت امت کے۔ تو یہ دونوں فاؤنڈیشن نواب شاہ میں بڑا بہترین کام کر رہی ہیں، جو کہ راشن لوگوں کو تقسیم کر رہی ہیں۔ ہم ان دونوں سے بات کریں گے، اور اس میں بیچ میں جو ہمارے ساتھ کاشف قریشی سابق جوائنٹ سیکریٹری آف سندھ بھی ہیں، اور کاشف فاؤنڈیشن کے جو ہیں سربراہ بھی ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں چلنا چاہوں گا قیوم جٹ کی طرف۔ قیوم جٹ صاحب، کیا حال ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حسن بھائی؟ اللہ کا شکر۔ قیوم، یہ بتائیے گا کہ خدمت امت کے معنی کیا ہے، اور آپ نے کیسے سوچا کہ یہ بنائی جائے، تنظیم فاؤنڈیشن بنائی جائے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ کام کر رہے تھے، دیکھا ہم نے ہیلپنگ ہینڈ کافی کچھ نوابشاہ میں کام کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو دیکھا آپ لوگوں کو، دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ سب جگہ پہ کام کر رہے ہیں، پر ہمارے یہاں پر ایسے گھر تھے جنہوں کے گھر مطلب کچھ نہیں تھا، راشن وغیرہ، غریب تھے، بیوہ عورتیں تھیں، کافی کچھ غریب تھے یہاں پر علاقوں میں۔ تو ہم نے 4-5 دوستوں نے مل کر، حمزہ جٹ صاحب ہو گئے، علی اکبر چشتی ہو گئے، عثمان جٹ صاحب ہو گئے، قاری اسد ہو گئے، سب نے تنظیم بنائی بیٹھ کر۔ تو اس کا نام رکھا خدمت امت، مطلب امت کی خدمت کرنا۔ اور ماشاءاللہ ہم نے پہلی دفعہ جو کٹے بنائے، اس میں ہم نے 50 کٹے بنائے۔ ایسے کرتے کرتے ہم نے 245 راشن کے کٹے بانٹ دیے۔ اس کے بعد 150 گھر پہ سبزیاں۔ اب اچھا، انشاءاللہ آگے یہ جو آپ کا ڈونیشن کا سسٹم ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ڈونیشن آپ کیسے کرتے ہیں؟ صرف دوستوں سے، یا ہاں پھر یوٹیوب سے بھی آپ، یا فیس بک سے بھی آپ کرتے ہیں؟ سر، ہم ڈونیشن ایسے کرتے ہیں کہ پہلے تو سب سے پہلے ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں، جتنے بھی ہم ٹھیک ممبرس ہیں سب سے ٹھیک پہلے اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک سر ہم کرتے ہیں جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہمارے ریلیٹیو ہیں، گھر کے فیملی کے، جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے سیب حیثیت دیے، پیسے ہیں ان کے پاس، ان سے۔ اس کے بعد سر ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ جی اچھا، اور آپ کیا یہ جو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی، تو رانا عادل کی طرف چلیں گے۔ رانا عادل صاحب، کیا حال چال ہے؟ ہیلو رانا عادل صاحب۔ ہیلو رانا عادل صاحب، ہیلو۔ تو چلو رانا عادل صاحب اپنا مائک سیٹ کر لیں، تو ان کا جو ہے تھوڑا پرابلم ہو گیا۔ جی باقی قیوم یہ بتائیے گا کہ آپ کی ٹیم میں کتنے ممبر موجود ہیں سینئر؟ جی ہماری ٹیم میں سر ممبرس ہیں علی اکبر چشتی ہیں سینئر، اور اس کے بعد ہم سب میرے والد صاحب ہیں صوفی محمود یوسف، اور زیر نگرانی ہیں وہ، اور بس باقی ہم سب میرے عمر کے لڑکے ہیں، اور کسی کا جاب ہے اور کسی کی اپنی شاپ ہے، مطلب ایسے۔ اور سر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ فیس بک کے ذریعے ایک ٹیم تھی سر، وہ تھی کراچی کی، انہوں نے ہمیں 20 راشن کے کٹے دیے تھے سر۔ کٹے پہنچائے ہمارے تھے راشن کے؟ جی وہ ہمیں انہوں نے پہنچائے تھے، ہمارے گھر پر آ کر پہنچائے تھے سر، اچھا، وہ میں کراچی کی میں ٹیم۔ میں 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 آپ کو ڈراپ کروں گا۔ ہمارے ساتھ کاشف قریشی صاحب جڑ چکے ہیں۔ جی السلام علیکم کاشف بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کاشف قریشی فاؤنڈیشن سے کاشف بھائی بھی ہمارے ساتھ لائیو جوائن کر چکے ہیں۔ کاشف بھائی، حال چال صحیح ہے آپ کے؟ کرم ہے اللہ پاک کا۔ ماشاء اللہ، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بس گھر پر لاک ڈاؤن آپ کو پتا ہے، کوارنٹائز کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں مطلب لاک ڈاؤن سخت چل رہا ہے، یا آپ باہر جا سکتے ہیں؟ باقی بہت زیادہ کوئی ضرورت ہو تو پھر ضرورت ہے، نہیں تو پھر رمضان ہے اور عبادت چل رہی ہے، اور باقی ٹیلی ہاں فونک فون کے اوپر خدمت چل رہی ہے۔
کاشف بھائی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور فیس بک پر کہ کس طریقے سے آپ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے بھی خدمت کر رہے تھے، اور ابھی آپ نے کاشف فاؤنڈیشن کی جو ہے بنیاد رکھی تھی، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ اب میں نے جو کاشف یوسف فاؤنڈیشن کا جو میرے پاس گولس تھا یا تو ایمس تھے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ دو چیزیں الگ الگ ہے نا، پولیٹکس الگ ہے اور سوشل جو ہے وہ الگ ہے۔ تو ایسا جو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، یورپ ہے یا جو وہاں پر جو کنٹریز ہے، وہاں پر جو سوشل ورک ہوتا ہے وہی جو ہے بیسیکلی پولیٹیکل ورک ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کو جو ہے ان کی عوام جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ الگ الگ زاویے سے دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میں تو بیسیکلی ہوں سوشل ورکر، اور میں نے پی ٹی آئی ایز اے سوشل ہی ورک کے حساب سے ہے۔ تو میں نے اس ٹائم پہ نیڈ دیکھی کہ اس ٹائم پہ خدمت کی بہت ضرورت ہے، سوشل ورک کو ہمیں تیز کرنا پڑے گا۔ لوگ اس ٹائم پر بہت پریشان ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو 25% جو ہے وہ دیہڑی دار طبقہ ہے، اور ہماری آبادی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 70% انڈر دا پاورٹی لائنس، پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے تھی، جہاں 70% آبادی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی۔ باقی ہماری 20% آبادی جو ہے لوئر مڈل کلاس تھی، جن کو ان کی فکر ہوتی تھی 70% کی، جن کا اور ان کا آپس کے اندر ایک جو ہے وہ آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق تھا، جو دونوں کا آپس میں جو ہے وہ رزق و روزی ہوتی تھی۔ لیکن اس ٹائم جو 20% طبقہ تھا وہ بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور کاروبار مفلوج ہو گیا۔ اس ٹائم پر لوگوں کو راشن کی بہت ضرورت تھی۔ نیڈ سمجھی کہ بھئی اس ٹائم پر جو ہے مجھے ایک غیر سیاسی طور کے اوپر ایک جو ہے کوئی ادارے کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ تو میرے ذہن کے اندر ایک چیز چل کاشف فاؤنڈیشن ایسے میرے گولس تھے، میں نے اس کا بنیاد رکھی، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت دوستوں نے بڑی پذیرائی دی۔ ابھی تک کاشف بھائی ابھی تک کتنے راشن بیگ آپ لوگ تقسیم کر چکے ہیں، ذرا بتائیے گا۔ اب میں تو جب 400 راشن جو ہے وہ کیے لوگوں کو، بغیر کسی جو ہے اس کی نسل کشی یا بغیر کسی کاشف بھائی کیسے ہوتا تھا، یعنی کہ سفید پوش افراد کو آپ کیسے ڈھونڈنے میں آگے بڑھتے تھے، کیسے تلاش کرتے تھے؟ اب مجھے فی الوقت تو جو ہے وہ بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ میں نے اپنے جو نمبرز تھا، جو میرا پرسنل نمبر تھا، وہ میں نے جو ہے وہ آپ نے فیس بک پر شو کروا دیا تھا، بالکل میں نے وائرل کر دیا، اور یقین کریں کہ اس دن کے مجھے کوئی 400-500 کال تھی، بالکل اور بڑا مشکل تھا، سخت پریشانی ہوا تھا۔ لیکن میرا ایک یہ تھا کہ میں سب کو یہ کہتا تھا کہ جس کی جو فریاد ہے وہ ہمیں میسج کر دے۔ تو لوگ اپنا جو ہے نام، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، اپنا پتہ اور اپنے حالات وہ ہمیں جو ہے وہ لوگ میسج دیتے تھے۔ رات میں جب بھی ٹائم نکالتا تھا تو بیٹھ کر جو میں جو زیادہ جس کو مستحق سمجھتا تھا اس کو نام لسٹ میں انٹری کر لیتا تھا ان کا پورا ڈیٹے کے ساتھ، اور پھر ان کو اطلاع کر دیتا تھا کہ فلاں ٹائم پر آپ فلاں شاپ سے جا کر۔ کاشف بھائی جو یعنی کہ ڈیٹا وہ آپ پہ بھیجتے تھے تو اس کو آپ ویریفائی کیسے کرتے تھے کہ یہ ڈیٹا صحیح ہے؟ ویریفائی میں کیسے کرتا تھا؟ میں فون کے اوپر، آپ کو پتا ہے لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو کیسے ایک فون کے اوپر ہی پتا چل جاتا ہے وہ کیا حالات تھا۔ آپ کو پتا ہے جب ہم سے بات کرتے کہ ہم جو ہے وہ حالات، تو آپ کو پتا ہے لوگوں کے کتنے برے حالات، جب لاک ڈاؤن ہوگا تو سب کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ اچھا میں بات کاٹ رہا ہوں۔ کاشف بھائی کی ایک بڑی بہترین مجھے ایک ایکٹیویٹی اچھی لگی، وہ پرچون کی دکان پہ جا کے اس سے پوچھنا کہ بھئی ادھر کون سا غریب ہے، اس کو پھر بندے کو ساتھ لے کے جانا، ویری اپریشیٹڈ، بہترین سر، بہترین۔ وہ اصل پرچون کی جو دکان ہوتی ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کتنے بندے ہیں ضرورت مند اور کتنے وہ ہے جو فراڈ ہیں، تو وہ بہترین بتا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ بہترین اسٹیپ تھا، اور یہ بہترین تھا ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں کاشف بھائی، ہماری سب کی دعائیں ہیں، اور تقریباً نواب شاہ میں تو سارے ہی کام کر رہے ہیں، اور آپ بغیر سیاسی طور پر ماشاءاللہ سماجی طور پر کام کر رہے ہیں، بہترین بہترین سر، بہترین۔ میں کاشف بھائی سے تو مطلب سب واقف ہوں گے، میں کاشف بھائی کا انٹرویو کرا دیتا ہوں کہ ہمارے یہ
جو ہے عادل صاحب ہیں, رانا عادل صاحب پیریزیڈنٹ ہیں ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نواب شاہ کے, اور خدمت امت سے قیوم جٹ صاحب ہیں, یہ نائب پیریزیڈنٹ ہے خدمت امت کے. انہوں نے ہیلپنگ ہینڈ کو دیکھ کر ایک تنظیم خدمت امت بنائی ہے, جس میں ابھی تک یہ 300 سے اوپر راشن کے بیگس تقسیم کر چکے ہیں. تو رانا عادل صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ بتائیے گا کہ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کتنے ٹائم سے کام کرتی ہوئی آ رہی ہے اور اب کس راہ کی طرف ہے؟ دیکھیں, ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن جو پلیٹ فارم ہے, الحمدللہ تقریباً اس کو 7 سے 8 مہینے ہو گئے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی ہم نے تقریباً 50 پلس راشن تقسیم کیے ہیں, اس سے پہلے پھر 100, اس سے پہلے پھر 100, تقریباً کم و بیش 600 ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں نواب شاہ میں. ٹھیک ہے, اب جیسے ہمارے پاس کنٹریبیوشن آتی تھی, ڈونیشن آتا تھا, پھر ہم اس سے اس کا راشن پرچیز کر کے, اور اس کے بعد پھر ہم جو غریب ہوتے تھے ہمارے محلے میں ہو گئے, یا ہمارے جو گروپ بنا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ ہوا ہے, تو کسی دوست نے کیا کہ یار ہمارے محلے میں یہ غریب ہے, وہ ہمیں نشاندہی کر دیتا تھا. پھر وہ ماشاءاللہ احسان بھائی ہیں, بہت ایکٹیو ہے, جتنی تعریف کم کی جائے, بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے. پھر جا کر ڈور ٹو ڈور جا کر یہ گھر پہ پہنچاتے تھے, اور ماشاءاللہ بہترین آپ نے جو کام کیا ہے. اچھا, احسان بھائی نے اصل تعارف کروا اصل دیا, کروایا. اچھا, احسان بھائی جو ہے ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں, اور بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کی, اور یہ ماشاءاللہ جتنا کام کر رہے ہیں بہت ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں. اور میں تو ہیلپنگ ہینڈ کے یعنی کہ سمجھ لیں کہ فرنٹ لائن پر موجود ہوں, اور میں جو ہے ویڈیوز وغیرہ میں بھی آتا ہوں, اور ہر چیز میں فرنٹ لائن میں. بیک سائڈ پر جو ہمیں مطلب سپورٹ دینے والے ہیں تو رانا عادل جیسے لوگ ہیں, حارث ہیں, پھر سلیم مغل ہیں, یہ لوگ ہمیں بیک پہ دیتے ہیں, تو ہم آگے جا کے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آج یہی مقصد تھا, میں نے کہا ان کو بلائیں اور بلا کے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے. اور دوسرا ہمارے ساتھ اچھا اپنا عادل, جو جی جی. ڈونیشن ہوتا ہے, ڈونیشن کس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں, ڈونیشن کا ذرا بتائیے گا. اچھا, ڈونیشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے, ہماری پوری ٹیم ہے. یہ نواب شاہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن جو ہے جس کی پوری ٹیم ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر ہم سب دوست ہیں, اور ہم کوئی کلاس میٹ نہیں ہے, سارے فرینڈ ہیں, محلے کے ہیں اور دوسرے محلے کے ہیں, پوری ٹیم ہے ہماری. ٹھیک ہے نا, ہماری ٹیم ممبر ہوتی ہیں, ان کی ڈونیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے دوست ہیں, ان ساروں کی ڈونیشن ہوتی ہے, منتھلی وائز کرتے ہیں ہم ڈونیشن. اس کے بعد جتنی بھی ڈونیشن ہوتی ہے ہماری 10,000 8,000 ہو گئی ہے, 15,000 ہو گئی ہے, اور اسی طرح ہم ڈونیشن کر کے اس کے بعد پھر سارا سسٹم کر کے ہم پھر ڈونیٹ کرتے ہیں سب چیز. اچھا, جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کو آپ کیسے یعنی کہ نشاندہی جی, کرتے ہیں, آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو نشاندہی کرنے کا؟ جی ہیلو عادل. ہیلو عادل. اچھا, کاشف بھائی سے میرا سوال ہے, کیونکہ سیاسی جی جی ہیلو کاشف بھائی سن رہے ہیں؟ چلیں. جی 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 جی, آواز آ رہی ہے. جی بولیں. عادل صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کاشف بھائی؟ جی آپ سوال کریں. جی عادل بھائی. جی جی ہیلو. ہیلو عادل بولے بھائی. عادل بھائی, اچھا آپ کاشف کی بھائی, یہ آواز جو آ رہی, بھی بولے. سننے میں آ رہا ہے کہ 9 تاریخ کے بعد یہ ہلو. اپنا جی جی بولیں. حکومت جو ہے کیا بولتے ہیں, یہ بازار وغیرہ کھول رہی ہے کورونا وائرس, کیا انیشیٹو صحیح ہے حکومت کا؟ مطلب لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہی ہے. آج جو ڈراپ ہو رہی ہے. ہاں, میں یہ سوال کر رہا تھا کہ آج جو حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ 9 تاریخ کے بعد جی جی لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہی ہے, یہ حکومت کا انیشیٹو صحیح ہے؟ سندھ حکومت تو نہیں کرنے جا رہی, باقی وفاق کی جو حکومت ہے وہ کرنے جا رہی ہے. آواز آئی میری پوری آپ کے پاس؟ یہ بات آپ اور ہم ہمارا جو ملک ہے وہ لاک ڈاؤن کا متعمد
सकते हैं। तो वो जो मुल्क है वो लॉकडाउन का मुतमिल जो है नहीं हो सकता, और क्योंकि हमारी आबादी जो है, जो मैंने आपको बताया कि वो तकरीबन 80% जो है वो डिस्टर्ब, जहाँ उनको 2 वक्त की रोटी का जो है वो मैसर का बड़ा मामला है। और अगर हम लोग लॉकडाउन करते हैं तो लोग जो है वो गुर्बत से मरने के काफी चांसेस हो जाते हैं बजाय कोरोना के। और हुकूमत का जो है वो डिसीजन बहुत कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, और 3 क्लॉज होनी चाहिए कि जो है जहाँ पर लॉकडाउन आप ओपन करें ऐसे कारोबार ओपन हो, और जहां पर अगर आप देखते हैं कि कुछ केसेस वगैरह निकल सील कर लिया जाए, उसको क्वारंटाइज कर दिया जाए। बाकी जो है कारोबार या आमदोरफ्त जो है वो चलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सही। तो अपना कयूम जट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनको जरा लाइन पे ले लेता हूँ। कयूम जट साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी जी आपकी आ रही है आवाज। कयूम भाई बताइएगा दोबारा से कि क्या मतलब कि तरीक़ेकार होता है आपका, और किस तरीके से डोनेशन करते हैं, और कितने मेंबर्स है, ज़रा बताइएगा। जी सर, माशाल्लाह आदिल भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, काशिफ भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कही हैं, और आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो तो सब देख रहे हैं। नवाबशा में भी माशाल्लाह हेल्पिंग हैंड हो गई और नई तंजीम बनाई है काशिफ भाई ने माशाल्लाह। सर हमारा काम ये है कि सबसे पहले तो हम 5 मेंबर्स हैं, तो हम 5 जी मेंबर्स ने सर अपने जेब से पहले डोनेशन करते हैं, उसके बाद अपनी फैमिलीज, उसके बाद सर हमारे दोस्त यार हैं जो हैं, उन्होंने सर हमारे साथ डोनेशन किया। ये क्या सियासी पार्टी किसी ने हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया, जो हमारे दोस्त यार हैं, दोस्त हैं, उनसे हमने डोनेशन किया, उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप काम करें, हम आपके साथ करें। और सर उसके बाद सर हमने 5 बंदों ने सर जाकर सुबह से लेकर शाम तक सर घर देखते थे, जो गरीब घर हैं, गलियों में जाकर पूछते थे। एक घर से सर पूछते थे, एक जैसे मेरा दोस्त है गली में, जैसे 5 के 5 दोस्तों में से किसी का एक दोस्त उस गली में, तो ऐसे सर हम जाके पूछते थे, उनका लिस्ट नाम लिखते थे सर, लिस्ट बनाते थे। उसके बाद सर वेरीफाई करके सर हम उसको रात को राशन देते थे जाकर 10 बजे के बाद, किसी को पता न चले गुड। कि हमने राशन दिया है। उसके बाद सर ठीक। ऐसे करते करते हमने आपको पता है माशाल्लाह 300 राशन कट्टे दे दिए। उसके बाद सर 150 घर पे सब्जियां पहुंचा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ऐसे काम करते रहेंगे, आप सब की दुआओं के साथ। इंशाल्लाह आप भी काम कर रहे हैं, आप हमारा में सर ये मिशन। करीम भाई, आप में यानी कि जज्बा कैसे पैदा हुआ, किसको देखकर आपने ये सोचा कि ऐसी एक तंजीम बनानी चाहिए जो गरीबों की हेल्प करे? माशाल्लाह पहले मैं हेल्पिंग हैंड में था, सबको पता है, सब जानते हैं। हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड में तो आप अभी भी है। तो अभी भी मैं उसी उसी में ही हूँ। सारों ने मिलकर हमने हेल्पिंग हैंड तैयार की थी, और उसमें हम सब जाते थे माशाल्लाह, करते थे दोस्तों की मदद। तो जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद देखा कि यार ये बंदे मतलब यहाँ पर अभी नहीं आ सकते, तो सोचा कि अभी भी हम हेल्पिंग हैंड में ही हैं, तो सोचा कि हम अपनी तंजीम भी बनाएं, जो हम अपने इलाकों से बाहर जब लॉकडाउन खुले तो जाकर देखें। सर हमारा मिशन ये है कि हम राशन तक नहीं पहुंचाएंगे सर, हमारा मिशन सर खिदमत उम्मत का ये है। जैसे सर बेवा औरत है, उसकी बेटी की शादी करवा दी सर, जिसके घर पे फौतगी होती है सर, एक चीज आपको बताऊं, किसी के घर पे फौतगी हो जाती है ना सर, तो सर उसके घर पर सर ज्यादा पता क्या होता है, उस बेचारे को ये होता है सर कि मैं इनको खाना कहाँ से खिलाऊं, काफी आवाम होती है सर, आपको पता है यहाँ पे काफी आवाम आती है। तो सर सोचा है कि इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे फौतगी वगैरह हुआ करेगी सर, उधर जाके टेंट लगवाया करेंगे सर, उधर जाके खाना दिया करेंगे 3 दिन का सर। तो ये चीज शुरू की है सर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे इसमें, अच्छा आप अच्छा सबकी अच्छा दुआओं अच्छा। के साथ। आदिल 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 साहब, ये मतलब कि पूरा मिशन जो है हेल्पिंग हैंड कोई फॉलो कर रहे हैं माशाल्लाह। कैसा लगता है जब आपको कोई फॉलो करता है और आपके देखे नजर काम करता है? मतलब वीडियोस बनाने का एक मकसद आप लोगों का ज्यादातर यही होता है कि आपको देख के दूसरा काम करें, तो वो काम पूरा हो रहा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अभी माशाल्लाह ऐसा है कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के अंदर छोटी सी थी, पहले हमारा फूड वेगर टीम थी, उसके बाद फिर ये हमने सारी मशवरे से फिर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन नाम तय किया। उसके बाद फिर हमारे साथ छोटे से जुड़ते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम माशाल्लाह बन गई है, और बहुत बड़ी सतह पर माशाल्लाह काम कर रही है, और बहुत अच्छी तरह मुतहर्रिक भी है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और ग्राउंड के अंदर तो आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, वो तो सबको नजर आ रहा है, और जितनी तारीफ सही कम सही। की जाए कम है, और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है।
بالکل. اچھا کاشف بھائی, کاشف بھائی نے میوٹ کیا ہوا ہے. کاشف بھائی جی, آپ جی جی کاشف بھائی آپ کا جو جی جی مطلب کہ طریقہ کار جی کیا ہوتا ہے کسی کو راشن دینے کے لیے؟ کوئی ایک عام بندہ یعنی کہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کے گھر پہنچاتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, ذرا بتائیے گا. عام بندہ جو ہم سے جو رابطہ کرتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر تقریباً زیادہ تر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور وہاں ظاہر ہے جو ہمارے دوست باپ ہیں ان سے ہم ان کی ویریفیکیشن لے لیتے ہیں اور تصدیق کروا لیتے ہیں کہ وہ واقعی ہے. اور بیچ کے اندر کچھ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے ہمارے جو دوست ہیں انہیں انوائٹ کر لیتا ہوں, اور کہ وہ لوگ جو ہے اس کے اوپر جو رابطہ کیا ہوتا ہے میسج کے تھرو یا کال کے تھرو, کہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو فیصلہ ڈیسیجن کرتے ہیں جو بات کرنے کے بعد کہ یہ مستحق ہے تو ہم اس کا نام انٹری کر لیتے ہیں, اسے دے دیتے ہیں راشن. اچھا کاشف بھائی, آپ یعنی کہ اپنے گھر تک کسی کو رسائی نہیں دیتے, آفس تک رکھتے ہیں, پر ہم نے کچھ دنوں پہلے یہ سنا تھا کہ آپ نے جب ایک بار راشن تقسیم کیا تو اس کے بعد گھر پر آپ کے بڑا رش لگ گیا تھا کہ یار عمران خان نے راشن بھیجا ہے, کاشف بھائی گھر پر بڑا رش لگا. اس طریقے کار کو اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کیا؟ میں نے سنا تھا کافی عوام تعداد, کافی عوام آ گئی تھی. جی وہ میں نے ویریفیکیشن کی کہ انہیں کس نے یہ راستہ دکھایا اور یہ بات ان کو کس نے کہی, تو ظاہر ہے نہیں تو بتا دیتے ہمیں فلاں شخص نے جو ہے نا وہ کہا اور ہمیں فلاں شخص نے کہا, تو پھر جو میں نے ان کی مٹی پلی ٹھیک ٹھاک. نہیں ایسے ہی عوام کاشف بھائی ایسے ویسے ہی ہوا تھا. ایسے یہاں پر ہوا ایسے تھا کہ پیپلز جی پارٹی کے لوگ ہیں یہاں پر, ہمارے کونسلر صاحب ہیں ہماری پیچھے والی گلی میں سر, ان کو تو سر کوئی راشن وغیرہ کا کوئی تقسیم انہوں نے ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے 20 کٹے بھی 30 کٹے بھی کسی کو دیے ہوں گے سر ان کو مطلب ہمارے محلے جن کو ہم دیکھ کر آ رہے ہیں مطلب محلے کے اندر سر, اب وہ پتہ کیا کر رہے ہیں, وہ بندوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر پہ جاؤ, ان کے گھر پہ, مطلب ایسے بھیڑ جمع ہوگی حارث بھائی آپ کو کیا بتائیں. تو ان سے ہم نے یہ کہا کہ عرض کی آپ گھر جائیں, ہم آئیں گے, ہم رات کو آپ کے گھر دے کے جائیں گے. جو اس چیز پر ہوا اب سر پتہ ہے کیا, اکثر جو یہ لاک ڈاؤن ہوا نا اس میں یہ ہوا ہے کہ جو اسے مانگ نہیں سکتے, پتہ ہے آپ کو, ایسے بندے مانگ نہیں سکتے احسن بھائی, وہ بےچارے ان کو بالکل. زیادہ تر ہم نے ترجیح دی ہے کہ ان کو جا کر دے کے رہیں, اور جو مانگ سکتے ہیں سر وہ ہر جگہ سے مانگ کے لے آئیں گے, اور جو مانگ نہیں سکتے ہم نے زیادہ تر ان کو دیا ہے سر. بالکل. اچھا اچھا وہ اچھا اس ایک باری میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کاشف بھائی. یہ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے جب 100 بیگ اپنے گھر پر اتروائے راشن کے تقسیم کے لیے, تو اس میں ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں نے 10 کے قریب جو ہے ٹیم کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرے, اس کے بعد 40 وہ علاقے میں تقسیم کرنے تھے. پر ہمارا کچھ پروجیکٹ یہ ہوتا ہے ہیلپنگ ہینڈ کا کہ ہم پہلے 10 شوٹ لے لیتے ہیں ویڈیو کے, جس میں ہاتھ لے لیتے ہیں بندے کا, تاکہ ہم سوشل میڈیا پہ دکھا سکیں کہ بھائی آپ نے جو ہمیں ڈونیشن دیا تھا ہم نے وہ آگے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. تو اس کے بعد 40 بغیر جو ہے نا کسی بھی ویڈیوز کے ہم تقسیم کرتے ہیں. تو جیسے 10 بانٹ کے میں آیا اپنے دوبارہ گھر پر, تو دیکھا تو کوئی سینکڑوں کی تعداد میں بندے کھڑے ہیں جو آپ کے علاقے سے, دوسرے علاقوں سے بھی آئے ہوتے, دور دور سے بھی آئے ہوتے. میں حیران تھا کہ ان کو بتایا کس نے. کچھ ایسے سندھی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہم اور آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں, یہاں پر تو دور دور تک یعنی کہ سندھی کوئی رہتا ہی نہیں ہے, پر پھر بھی دیکھیں کیسے براڑی سے لوگ آئے ہوئے تھے. میں حیران تھا, سندھی بھائی ہمارے آئے ہوئے تھے, کافی مزدور اور افواج لوگ تھے جو آئے ہوئے تھے. پھر ان کو میں نے سب کو راشن نکال کے دیا, پر عورتیں اتنی جمع ہو گئی تھی, میں کیا بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا. ہماری جو ہیلپنگ ہینڈ کی لیڈیز ٹیم ہے وہ بھی جو ہے نا سنبھال نہیں پائی تھی اس ٹیم کو, تو پھر اس میں بڑے ڈسپلن خراب ہوا تھا. تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ سب پہ کہ کب آپ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہوگا. اب پھر ہم نے طریقہ سچ کار میں یہ کیا کہ ہم نے آفس میں سارا کام کر دیا. تو اب یہ کہ ہمارا کام جو بھی چل رہا ہے وہ آفس میں چل رہا ہے, اور آفس میں ہی رش لگتا ہے تو لگ جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم دے دیتے ہیں سب کو جتنا ہمارے پاس ہو سکتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. کاشف بھائی نیکسٹ کیا کام کرنے جا رہے ہیں, کچھ بتائیے گا نیکسٹ. اچھا پہلے تو میں آپ کو
اپنا یہ ویژن آپ کو کلیئر کر دوں. وہ بات آپ نے کہی کہ لوگوں کو پتہ لگ کے گھروں تک پہنچ جاتی ہے, تو میں جو ہے ایسے لوگوں کو پرائرٹی نہیں دیتا. لوگ میرے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں, روتے ہیں, یا جو تو مجھے پتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ مانگنے آتا ہے. اگر میں نہیں دوں گا تو دوسرا کوئی دے دے گا. کوئی فاؤنڈیشن نہیں تو کوئی فرق جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کو دے دے گا, کیونکہ اس شخص کو مانگنے کا فن آتا ہے. تو ایسے لوگوں کو میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں, ان کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتا. میں ان کو دیتا ہوں جن کو مانگنا نہیں آتا, جو میرے ساتھ ڈائریکٹ میسج کر دیتے ہیں. ایک کال کرنے کی بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مجھے فون کر لیں, لیکن وہ سفید میسج کر سکتے ہیں, آپ میں دے سکتے ہیں. جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں, اس میسج کے اندر محسوس کر لیتے ہیں واقعی اور یہ بندہ واقعی مستحق ہے. اس میں اتنی بھی نہیں کہ کسی کو بات کر سکے, تو میں اس چیز کو پڑھ کے اس پر پہلی فرصت میں پہنچ. جو بھی مستحق ہوتا ہے نا, سب سے پہلے تو تینوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں, آپ سب کو, آپ ہمارے سے سینئر بھی ہیں کاشف بھائی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہیلپ لائن پہ میرا نمبر چل رہا ہوتا ہے, ہیلپنگ ہینڈ پہ ہیلپ لائن کا میرا نمبر ہے, تو مجھے کال اتنی آ رہی ہوتی ہے. جب بندہ ایک دفعہ کال کرتا ہے نا, پھر دوبارہ کال نہیں کرتا, میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ضرورت مند ہے. اس کا نمبر ڈائری میں سیو کر کے اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آتا ہوں. انفیکٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے گھر سے 3 گلی اس کو دور بلاتے ہیں اور وہاں لیتے ہیں. اور آپ یقین نہیں کرو گے کہ ہمارے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, میں جب ایک بندے کو اسر پورے میں دینے گیا تو اس بندے نے میرے ہاتھ سے راشن اٹھایا بھی نہیں. اس نے کہا چپ کر کے میری جو ہے آپ رشکے میں رکھ دیں, میں لے جاؤں گا. تو مطلب بڑا اچھا لگا. میں نے پھر وہاں تو مطلب ہاتھ کی بھی تصویر لینے کا جو ہے نا ایسا لگتا ہے, عجیب سا لگتا ہے, تو میں نے اس کو ایسے ہی دیکھ کر اور میں جو ہے نا واپسی آ گیا. کاشف بھائی, لاک ڈاؤن کی صورتحال کیا ہے, مطلب کہ لاک ڈاؤن برقرار رہے گا یا عید تک ختم ہو جائے گا؟ جان قریب ختم ہونے جا رہا ہے, کچھ آپ اپنا تجربہ. میں آپ کو کورونا کے حوالے سے بتا دوں کہ میں نے آج سے 1.5 ماہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ تقریباً کورونا نے پاکستان میں ستمبر یا اکتوبر تک جانا ہے. تو کورونا تو اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے, لیکن ہم 20,000 کیسز ہو گئے کاشف بھائی. ہاں, لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے, اور اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے کی طرف جانا چاہیے, جس کا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. اس کے وغیرہ اور یہ بہترین فیصلہ ہے, بالکل. اور یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اب دیکھیں نا جو ہے لاک ڈاؤن اور لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہا ہے, بہت کم کھلتا ہے وہ بات تو ہمیں تو دیکھیں آپ مارکیٹ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چپ کے اندر اس طرح لوگ اپنا کپڑا, اپنے جو ہے وہ چیزیں اس طرح کوئی چرس یا کوئی افیم بیچ رہے ہیں. تو بالکل لیکن پھر کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا, تو اس لیے بہتر ہے سمجھتا ہوں کہ وہ ایس او پی طریقے سے مقرر کر دیے جائیں. جو ہے وہ شوز کی جو ہے ایک دن جو ہے وہ شوز کی مارکیٹس کھلیں گی, جتنی بھی شوز کی شاپس ہیں وہ ایک دن کھلیں گی, ایک دن جو ہے وہ کپڑے کی کھل جائیں, اس طریقے سے ایک دن ٹیلر پر کاشف بھائی, ایز اے صحافی سوشل میڈیا میں اس چیز کو میں گارنٹی سے آپ کو دے سکتا ہوں, آپ میری بات کو لکھ لیجئے, یا سوشل میڈیا پہ جتنے ہی بندے کہہ رہے ہیں لکھ لیں, ایس او پیز کو کوئی ایک بندہ پاکستان میں فالو نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. ایس او پیز جو لوگ, جو قوم قانون کو فالو نہیں کرتی ہے, وہ ایس او پیز کو کیا فالو کرے گی. مین چیز یہ ہے کہ ہمارے قانونی ادارے اگر مضبوط ہوں اور ہماری پولیس بہتر کردار ادا کریں تو ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی گلی میں کتنے علاقے میں بندے کھڑے ہوتے ہیں شام کو, اور مجھے بھی پتہ ہے میرے علاقے میں کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن کی صورتحال نواب شاہ میں آپ کو یہ پتہ ہے کاشف بھائی کہ کیا چل رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں چل رہا. شروع میں جو تھا وہ تھا, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ 3 بندے بھی بائک پہ گھومو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پولیس والے کو دے دیا جاتا ہے. آج اور کل میں بازار گیا, جی کاشف بھائی. ٹھیک ہے, آج اور کل میں بازار گیا سر, مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا صرف پل سے اتر کے سر مارکیٹ تک جانے کے لیے. پتہ ہے آپ کو اتنا رش ہوتا ہے سر,
بالکل رش ہے، بالکل رش ہے. میں اسی کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ کاشف بھائی کو بھی اندازہ ہے. کاشف بھائی اندر بیٹھ کے بھی رپورٹ لیتے رہتے ہیں. کاشف بھائی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ویسے گورنمنٹ پہ تو ہم بات کرنے یہاں پر نہیں بیٹھے، ہم اپنا تھرو بات کر رہے ہیں. پر ایک چیز ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی تنظیم کتنوں کو بچائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ نوابشاہ میں کوئی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 سے اوپر ایسے غریب گھر ہیں جو نوابشاہ سٹی میں، صرف نوابشاہ سٹی میں. اگر ہم دیگر علاقوں کی بات کریں جیسے کہ دادو، بشیری، قاضی احمد، دوڑ وغیرہ جو دوسرے گاؤں ہیں، ان میں تو اور بھی زیادہ ہوں گے. تو ہم نے تو صرف سمجھ لیں کہ اگر بات کریں تو 600 ہم نے دے دیے، 400 آپ نے دے دیے، 300 انہوں نے دے دیا. ہم نے تو یہ 1,000-1,200 راشن بانٹا ہے، صرف ایک چھوٹی تنظیم ہے. اگر 1,000-1,200 کا راشن کی لگائی جائے تو کم سے کم بھی 10 سے 12 لاکھ روپے کا یہ راشن بنتا ہے. پر گورنمنٹ جی کا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کے کٹے نہیں کر رہے ہیں، تیگے نہیں کر رہی ہے. جاری کہاں ہے؟ اور کل میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جو ہے نا منو آباد کا احتجاج کر رہا تھا سیل گلیوں کا کہ کوئی ایک چیز نہیں ملی انہیں. جی آپ نے اچھی پوائنٹ آف کیا ہے. اور جو ہے آپ یا ہم یا جو اس ٹائم پہ جو لوگ جو راشن اپنی مدد جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ہماری غربت کے حساب سے وہ اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ اور ہم کا جو کام بالکل بالکل. اور حکومتیں اس میں کردار رول پہ نہیں کریں گی تب تک جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی بہتر. اس کے اوپر منسٹری آف پاکستان نے، عمران خان نے جو انیشیٹو لیا ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام، جس کے سلسلے میں پورے پاکستان میں جو ہے اب ایک ہفتہ جو ہے تقریباً 68 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ 12,000 روپے راشن کی مد کے اندر مل چکے. اس کی ایک بڑی تعداد وہ تو پیپلز پارٹی نے دی ہے کاش بھائی. وہ تو ہے نا، وہ لوگوں بچے کو کس نے سیاست وہ کرنی چاہیے. اور ویسے کیسا لگا ہوگا جب ایک خواتین کو آپ سمجھا رہے ہوں گے کہ بھائی یہ سپر بے نظیر کارڈ سے تو آپ کو مل رہے ہیں پر دے رہا ہے عمران خان ہے. تو مطلب کہ سمجھے کچھ عوام سمجھی نہیں سمجھی؟ سمجھی کہ آپ دیکھیں نا، ساری بیوروکریسی اور یہ جو انتظامیہ ہے سب ان کی ہے. اور اس کے باوجود جب وہ کوئی ابھی بھی جب کوئی لینے جاتے ہیں پیسے تو وہ کہتے ہیں بے نظیر کے پیسے ہیں. جو پولیس والے ہیں نا، پولیس والے جو ادھر پٹے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو بھی بے نظیر والے پیسے ہیں. ابھی جو ہے وہ کر یہ بڑا ایک لیکن جی جی. بڑی دل سے دعائیں نکلی ہیں. کئی میں نے کئی ہیلتھ رپورٹ کی تو بتایا، اور جب وہ پیسے لے کر آئی جو عالم تھا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں. جب میں نے اس کے چہرے کو خوشی دیکھ کر تو میں عمران خان کو دعائیں دیتا تھا کہ میں نے کہا جی آپ نے بڑا نہیں ماشاء اللہ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارا کسی سیاسی تعلق سیاسی جماعت سے کسی سے بھی تعلق نہیں ہے، نہ ہیلپنگ ہینڈ کا، نہ کسی بھی فاؤنڈیشن کا. اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہیں وہ بالکل بہترین کام کر رہے ہیں اور بہت ایک اچھا ذریعہ ہے کہ لوگوں تک بآسانی جو ہے 12,000 پہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اور ابھی انہوں نے دوسرے پرائم منسٹر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ابھی دوسرا بھی اسٹیمپ لیا ہے جس میں جو نوکری پیشہ افراد ہیں ان کو بھی 12,000 دیے جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے، فارم بھی چیک کیا ہے، بڑے آسان اور بہت ہی زبردست طریقہ کار بھی اس پہ لکھ رکھے ہیں کہ ایک غریب بندہ بھی اس کو شیئر کر سکتا ہے. تو یہی ہوتا ہے ایک پڑھا لکھا وزیر اعظم جو ہمارا بنتا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ 50 سال جس نے حکومت کی ہے وہ 5 سال میں جو ہے صحیح کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کم سے کم بھی 15-20 سال اس کو بھی دینے چاہیے. تو انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ آپ تینوں کا. کاشف بھائی شکریہ، عادل بھائی شکریہ، اور عبدالقیوم جٹ صاحب، آپ تینوں نے شرکت کی اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں تو آمین. آپ سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ وہ بندے ہیں جو لوگوں کی بھوک مٹا رہے ہیں. فرسٹ پر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہوتے ہیں ڈاکٹرز فرنٹ لائن پر، اور بیک آپ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اوکے. تھینک یو.